بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایل ایل بی کے حوالے سے جو ہم ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یو کے کانسٹیٹیوشن کا۔ یہ کانسٹیٹیوشن لا کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ مٹیریل ود ریلیونٹ ہیڈنگس آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کو جو ٹاپک ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو کلیئر ہو جائے، تاکہ جب آپ اس کو اٹیمپٹ کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اس پورے کویشچن کی جو سمری ہے وہ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، تاکہ آپ کو وہاں سے اپنے نوٹس بنانے میں یا ریوائز کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو ہم جو چیز آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن لا کا پیپر ہے۔ اس میں جو یو کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہے کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں جو وزیر اعظم ہے یعنی پرائم منسٹر، اس کو کیا اس کو مراحت حاصل ہیں، اس کی کیا پوزیشنز ہیں، اس کی کیا پاور ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جو چیز بنیادی طور پہ سمجھنی ہے اس حوالے سے کہ وہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ایک حکومت کا ہیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ان کی صدارت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ وہاں کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک کی سٹون ہے کیبنٹ کا، جس نے سارے منسٹر کی صدارت کرنی ہوتی ہے، کیبنٹ کی صدارت کرنی ہوتی ہے، اور حکومت کے جو امور ہوتے ہیں ان کو اس نے چلانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو بنیادی طور پہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کوالیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ہیڈنگ سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے لیے کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کوالیفیکیشن وہ نہیں دے رہے کہ اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پہ جو چیز بنیادی طور پہ دیکھ رہے ہیں کوالیفیکیشن سے مراد کہ اس کی اہلیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو کون اہل ہوتا ہے؟ اس کے اندر سب سے فورموسٹ چیز ہے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس یو کے کا سٹیزن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو سب سے پہلی جو شرط ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو سٹیزن ہونا چاہیے وہاں پہ۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوا تھا، کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ شرط ہے کہ اس کے پاس سٹیزن شپ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ایج جو ہے وہاں پر کوئی اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ عمر کی کتنی قید ہوگی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وہاں پہ مینشن کی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ اس کی عمر کی کوئی قید جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تیسری ہیڈنگ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بیسیکلی پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی برٹن کے اندر، اس میں ایک بڑی یونیک پوزیشن ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ میں، اور وہ انگلینڈ میں جو پولیٹیکل رولر ہے یہ اس کی پوزیشن ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے اسی طرح پرائم منسٹر کی پوزیشن جو ہے وہ کیبنٹ میں ہوتی ہے، اور وہ جتنی بھی گورنمنٹ مشینری ہوتی ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے۔ اس کا جو اوریجن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے بھی یہ چیز ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو، کہ پہلے جو تھا اس میں کوئی ایسی ریٹن چیز نہیں تھی ان کے کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کی آفیشیل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ یہاں پر جو سب سے پہلے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طویل دورانیہ کا ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا وہ مسٹر رابرٹ والپول تھے۔ انہوں نے ایک بڑا طویل عرصہ گزارا تھا اس میں، اور ان کی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں تھی کہ یہ کتنی ڈیٹ تک یہ پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ وہ رہیں گے۔ لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرم تھی یہ 1805 کے اندر کوائن ہوئی، یعنی اس کا تعارف جو تھا متعارف ہوئی، اور اس کے بعد جو تھا یہ 1905 کے اندر، یہ تقریباً 100 سال کے بعد جو تھا آفیشیلی جو تھا وہ پرائم منسٹر کی جو پوزیشن یا ڈیزگنیشن ہے اس کو پھر
قانونی طور پہ جو تسلیم کیا گیا وہ 1905 میں تھا، اور پھر اس کے بعد آپ 1906، 1917 اور ایکٹ 1937 جو تھا، انہوں نے جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کو ایک لیگل ریکگنیشن جو ہے، جو قانونی حیثیت ہے، وہ اس کو وہاں پہ دی گئی۔ یہاں پر جو اپوائنٹمنٹ آف پرائم منسٹر ہے، یہ جو بادشاہ ہے وہ یعنی کنگ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، اور جس کی جو ہاؤس کے اندر جو ہے میجورٹی ہوتی ہے، یعنی جس کی تعداد جو ہے وہ میجورٹی میں ہوتی ہے، تو جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ملک کے اندر، اس کے اندر جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہاں اس پارٹی کا جو پرائم منسٹر وہاں سے لیا جاتا ہے یہاں پہ۔ تو اس کے اندر اگر ہم چھٹی ہیڈنگ جو ہے وہ دیکھیں کہ فنکشن اینڈ پاورز آف پرائم منسٹر، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک نیشنل لیڈر ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے کہ وہ نیشنل لیڈر ہوتا ہے، اور وہ جو پالیسیز وغیرہ ہیں اور لوگوں سے متعلق ہیں، یا جو ہائی رینک آفیشلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے آرڈرز کو مانتے ہیں، یہ اس کی ایک بڑی پرائم پوزیشن ہوتی ہے۔ دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کا چیف ہوتا ہے، اور وہ کنگ کو جو ایڈوائس ہے یعنی مشاورت جو ہے وہ کنگ کے لیے وہ مشیر کا کام کرتا ہے، اور بڑی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی، اور وہ دوسرے جو اس کے اپنے وزراء ہیں ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے مختلف منسٹریز کے حوالے سے۔ یہاں پہ تیسری جو ہیڈنگ ہے لیڈر آف دا ہاؤس آف کامن، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو ہاؤس آف کامن کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، یعنی نمائندگی کرتا ہے وہ اپنی پوری کیبنٹ کی، اور وہ چیف اسپوکس پرسن ہے حکومت کا۔ تمام جو اہم معاملات ہوتے ہیں، جو امور حکومت ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ اس کا ایک چیف اسپوکس پرسن جو ہوتا ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ہیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو امپورٹنٹ کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کی ایک سپیریئر پوزیشن ہوتی ہے، اور اس کی جو اوپینین ہے وہ ہمیشہ سپر سیڈ کرتی ہے دوسروں کی رائے کے اوپر، تو اس کی رائے کو ہمیشہ مقدم جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ کراؤن کا جو ہے وہ چیف ایڈوائزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حکومت سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اندر وہ کراؤن کو ایڈوائز کرتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ کہ جو بیرونی تعلقات ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، جو فارن افیئرز ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جتنی فارن پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کی کانفرنسز وغیرہ جتنی ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کرتا ہے۔ ساتویں نمبر پہ پالیسی میکر ہے۔ یہ ہیڈنگز کی تعداد ہم زیادہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جو ایگزامینر ہے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر زیادہ نمبر آنے کے جو ہے اس میں چانس ہوتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پالیسی میکر بھی ہوتا ہے، اور جتنی بھی ملک کی اہم پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کو بناتا ہے، اور اگر کوئی ایسی پالیسی جو ملک کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر آٹھویں نمبر پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں، یعنی تعیناتیاں آپ جس کو کہیں، کہ وہ مختلف لوگوں کو تعینات کر سکتا ہے۔ اب اس میں کن لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جس میں ایمبیسڈر شامل ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ریپرزنٹیٹیو شامل ہوتے ہیں، گورنر جنرل شامل ہے، گورنر آف کالونیز ہے، فائنینس منسٹر ہے، کیبنٹ کا ممبر کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور سول اور ملٹری جو آفیسرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک پاور ہے۔ ڈیزولوشن کے حوالے سے جو 9ویں نمبر پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہاں پہ پرائم منسٹر ہی وہ واحد شخص ہے جو کنگ کی ایڈوائس کے اوپر ہاؤس آف کامن کو ڈیزولو کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پاورفل فنکشن ہے کہ وہ ڈیزولوشن آف ہاؤس جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس ہے، جس کا مطلب ہے کہ مختلف جو حکومت کے ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان میں اگر کوئی تنازعات ہیں تو ان کو وہ حل کر سکتا ہے۔ یہ جو پارٹی ہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اس کی ایک ایکنالج لیڈر کی حیثیت سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور لاسٹ میں جو
12 نمبر پہ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیبنٹ اور کنگ کے درمیان میں ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، جو ڈفرینٹ وائٹل رولز اس نے پلے کرنے ہیں کیبنٹ اور کنگ کے یا کراؤن کے درمیان میں، تو یہ وہ چیز کرتی ہے. لاسٹ میں جو اپنی کنکلوژن میں اس کی ایک بریف سمری یہ دینی ہے کہ اس کی بہت پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس حکومت کے اندر. وہ قوانین کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، کینسل بھی کر سکتا ہے، ان میں تجدید کر سکتا ہے یعنی موڈیفائی کر سکتا ہے، کوئی بہتری لا سکتا ہے، اور تمام ڈپارٹمنٹس کو وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور جو آفیشلز ہیں وہ ان کا سپیریئر ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے کنکلوژن کے اندر مینشن کرنی ہے. اس کی سمری جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے گرد و دماغ کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.